یراؤن الناس، لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ سے فرمایا حدیث میں آتا ہے کہ منافقوں پر عشاء اور فجر کی نماز جو ہے وہ بہت بھاری، اور اس میں اکثر وہ جو ہے نماز میں حاضر نہ ہوتے تھے، کیونکہ اس میں لوگ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے تھے، اچھی طرح سے پہچان نہیں سکتے تھے، تو اس کو بہت غنیمت سمجھتے تھے کہ اگر ہم نہ بھی جائیں تو کون پہچانے گا کہ کوئی نماز کے لیے آیا یا نہیں آیا۔ تو عشاء اور فجر کی نماز میں اکثر یہ حاضر نہ ہوتے تھے۔ کیوں؟ یراؤن الناس، کے لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ لوگوں کو کیا دکھاتے ہیں؟ کہ لوگ ہمیں دیکھیں کہ ہم نمازی ہیں، اور پھر ہماری تعریف کریں، ہماری تکریم کریں، ہماری عزت کریں۔ تو اپنی نیکی کرنے پر لوگوں سے جو ہے تعریف اور تکریم چاہنا، یہ منافق کی صفات میں سے۔ جبکہ جو ایمان والا یہ تو یہ سمجھتا ہے کہ میری جو نیکی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اور لوگوں کے سامنے جو وہ ظاہر نہ ہو، اگر ظاہر ہو بھی گئی ہے تو لوگ میری تعریف اور تعظیم اور تکریم خواہ نہ کریں، تاکہ میرا اجر و ثواب کم نہ ہو جائے۔ لیکن جو منافق ہے وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں، اور لوگوں سے تعریف بھی چاہتے ہیں، لوگوں سے تکریم بھی چاہتے ہیں۔ تو یہ ان کی دوسری صفت ہے، ان کے دلوں کے اندر اخلاص نہیں بلکہ ریا ہے، دکھاوا۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا سا۔ یعنی اللہ کا ذکر تو اللہ کی محبت میں کیا جاتا ہے، اور اللہ کے ذکر کی جو ایک قسم ہے وہ نماز ہے، تو وہ نماز بھی پڑھتے ہیں مگر بہت تھوڑی سی۔ یعنی اگر کوئی دیکھ رہا ہو تو پڑھ لیتے ہیں، کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو نہیں پڑھتے۔ اسی طرح سے ذکر کی باقی جو چیزیں ہیں جیسے تلاوت ہے اور تسبیحات ہیں، تو وہ بھی پڑھنا ان کے لیے بہت مشکل ہے، کیونکہ دل میں ایمان نہیں، تو بہت تھوڑا اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اس کے بالمقابل جو اہل ایمان ہیں 17 سے نیچے، ان کی صفات بالکل ہی اس سے مختلف ہیں کہ وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی محبت میں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا معاملہ جو ہے وہ اخلاص والا ہوتا ہے، صدق والا ہوتا ہے، اور ریا والا نہیں ہوتا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے سارے کام کرتے ہیں۔ اور نماز میں جب وہ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ خوش دلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کاہلی کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے۔ پھر اسی طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے اس سے ان کا جی جو ہے نہیں بھرتا، چونکہ اللہ کی محبت میں ان کا جی چاہتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ تو اہل ایمان کی جو صفات ہیں بالکل ہی اس سے مختلف ہیں۔ مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء من یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا۔ مذبذبین بین ذالک، وہ ڈاما ڈول ہیں، وہ تذبذب میں ہیں، بین ذالک، ان کے درمیان، بین درمیان، ذالک اس کے درمیان، یعنی وہ متردد ہیں، تذبذب میں ہیں، وہ ڈاما ڈول ہیں۔ کس کے بارے میں؟ کفر اور ایمان کے بارے میں۔ وہ کفر اور ایمان کے درمیان تذبذب میں ہیں، وہ کفر اور ایمان کے درمیان متردد ہیں۔ تو یہ ان کا تذبذب ہے، یہ ان کا ڈاوا ڈون ہونا ہے کہ نہ تو وہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں۔ جیسے آگے فرمایا لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ تو وہ ان کے ساتھ ہیں، نہ تو وہ ان کی طرف ہیں، یعنی نہ تو وہ اہل ایمان کی طرف ہیں، ولا الہ ہؤلاء، اور نہ وہ کافروں کی طرف ہیں، مشرکوں کی طرف ہیں۔ تو وہ متذبذب ہے، متردد ہیں اور ڈاما ڈول ہیں، نہ تو ادھر کے اور نہ ادھر کے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ منافق جو ہے اس کی مثال اس بکری کی سی ہے جو دو ریوڑوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اور جب ایک ریوڑ کو دیکھتی ہے تو وہ منمنانے لگتی ہے، اور اس کی دوڑتی بھاگتی ہے، پھر اس کے قریب جاتی ہے تو اس کو یہ تذبذب ہوتا ہے کہ میں جانا ہے کہ نہیں جانا، پھر واپس لوٹ کے دوسرے ریوڑ کی طرف جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ تو گویا اس کو یہی معلوم نہیں کہ کس ریوڑ کے ساتھ جو شامل ہونا ہے، وہ اہل ایمان کے ساتھ جو ہے وہ جانا ہے یا مشرکوں اور کافروں کے ساتھ جانا ہے۔ تو اسی حالت کے اندر وہ تذبذب میں ہیں، متردد ہیں، ڈاما ڈول ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جس کو اللہ تعالیٰ ہی گمراہ کر دے تو تم نہ پاؤ گے اس کے لیے کوئی ہدایت کا راستہ، یعنی جس سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو دور کر دے، اور اس کے لیے جو ہے پکڑ اور جو ہے رحمت سے دوری اور ضلالت یعنی گمراہی کا فیصلہ کر لیں اس کے عمل کی وجہ سے، کہ اللہ تعالیٰ تو کسی پہ ظلم نہیں کرتے، لیکن جو خود ہی ضلالت اور گمراہی کے راستے پہ چلے،
اسی کو پسند کر لے، پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو اسی طرف ہی جانے دیتے ہیں، اس کے لیے وہ راستہ آسان کر دیتے ہیں، گمراہی کا راستہ ہی اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں، اور اپنی توفیق اور رحمت کے دروازے اس پر بند کر دیتے ہیں۔ تو گویا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے ضلالت اور گمراہی لکھ دی گئی، کیونکہ اس نے خود گمراہی اختیار کی، پھر اللہ نے بھی اس کے لیے یہ لکھ دی۔ اگر ایسا ہو جائے، اللہ کی توفیق اور تائید ہٹ جائے، تو اے مخاطب، ایسے شخص کے لیے تم کوئی سیدھی راہ نہ پاؤ گے۔ تم چاہو کہ اس کو سیدھی راہ پہ لا سکو تو ایسا ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ جب انہوں نے خود ضلالت اور گمراہی کو پسند کیا تو اللہ نے ان کے لیے ضلالت اور گمراہی کو ہی مقدر کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتريدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء، نہ تم بناؤ کافروں کو دوست، من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر۔ اے ایمان والو، تم مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ دوستی نہ لگاؤ، ان کے ساتھ موالات اور مودت نہ رکھو۔ یہ وہ صفت تھی جس کا ذکر پچھلی آیات میں منافقین کے لیے ہوا تھا، کہ منافقین جو ہے وہ اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ جو ہے وہ دوستی رکھتے ہیں، ان کے ساتھ موالات رکھتے ہیں۔ تو اہل ایمان کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری یہ صفت نہ ہونی چاہیے، بلکہ تمہیں جو ہے وہ اہل ایمان ہی کے ساتھ دوستی رکھنی چاہیے، اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہیں بنانا چاہیے، یعنی منافقوں والی صفات سے تم بچو۔ اتریدون، یا تم چاہتے ہو، ان تجعلوا، کہ تم بنا لو، للہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں، علیکم، اپنے خلاف، سلطان مبینہ، واضح دلیل، واضح حجت۔ یعنی اگر تم اہل ایمان کو چھوڑ کے کافروں کے ساتھ دوستی لگاؤ گے تو یہ تمہاری دوستی تمہارے خلاف ایک دلیل اور حجت ہوگی اللہ تعالیٰ کے عذاب اور پکڑ کو متوجہ کرنے کی۔ تو گویا مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ دوستی لگانا یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینا۔ تو اہل ایمان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے خلاف ایک واضح دلیل جو ہے وہ بنا لو عذاب دینے کے لیے، کہ تمہارے اللہ تعالیٰ جو ہے اس وجہ سے کہ تم مومنوں کو چھوڑ کے کافروں کے ساتھ دوستی لگا رہے ہو، تو یہ ایک واضح دلیل ہے، ایسا کرنا ایک واضح دلیل ہے اپنے لیے عذاب